نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ ابھی آپ نے سورہ فصلت کی آیت 6 سے 12 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ آیت 6۔ الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون۔ آیت 7۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ آیت 8۔ ترجمہ: آپ فرما دیں کہ میں بھی تم جیسا صرف ایک انسان ہوں، مجھ پر یہ وحی اتری ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، لہذا اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اسی سے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ واقعی جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے عمل کیے، ان کے لیے نا ختم ہونے والا صلہ ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ فصلت کی آیت 6 سے 8 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 6، دعوت توحید۔ ان جھٹلانے والے مشرکوں سے آپ فرما دیں کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، مجھ پر یہ وحی اتری ہے کہ تمہارا معبود صرف اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے، بت وغیرہ نہیں جیسا کہ تمہارا خیال ہے۔ معبود بہت نہیں ہیں، صرف ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے، لہٰذا خلوص سے اسی کی عبادت کرو اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کی اسی سے معافی مانگو۔ آیت 7۔ یہاں زکوٰۃ سے کلمہ توحید مراد ہے۔ مشرکوں کا انجام سخت گھاٹے والا ہوگا، یعنی جو توحید کا اقرار نہیں کرتے اور کلمہ توحید نہیں پڑھتے۔ سورہ شمس کی آیت 9 میں فرمایا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے توحید کا اقرار کر لیا، اور وہ ناکام رہا جس نے نفس کو شرک کی نجات میں لتھیڑ لیا۔ سورہ اعلیٰ کی آیت 14 میں فرمایا، وہ کامران ہے جس نے توحید کا اقرار کر لیا اور رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ سورہ نازیات کی آیت 18 میں فرمایا، اے موسیٰ، فرعون سے کہہ دو کہ کلمہ توحید کا اقرار کر لے، بری عادتوں سے نفس کو پاک رکھے، اور سب سے بدترین عادت شرک ہے۔ جس نے نفس کو شرک سے پاک رکھا، اس نے سب سے بری عادت سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا۔ آیت 8۔ جنتیوں کا نا ختم ہونے والا صلہ۔ غیر ممنون یعنی نا ختم ہونے والا ایسا صلہ جو ابدالآباد تک باقی رہے۔ فرمایا سورہ کہف کی آیت 3 میں، جنت میں لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ سورہ ہود کی آیت 108 میں فرمایا، ایسا صلہ جو ناقابل ختم ہو۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین۔ آیت 9۔
وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا وبارکا فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، آیت 10۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين، آیت 11۔ فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم، آیت 12۔ ترجمہ: آپ فرما دیں، کیا تم اس اللہ کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے شریک ٹھہرا رہے ہو؟ وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ نصب کر دیے اور اس زمین میں فائدے والی چیزیں رکھ دیں اور اس میں اس کی غذائیں مقرر فرما دیں۔ یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا، جو پوچھنے والوں کے لیے پورے ہیں۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دھواں سا تھا۔ پھر اس نے آسمان و زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا بادل نخواستہ۔ دونوں نے جواب دیا، ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اپنا حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس زمین والے آسمان کو تاروں سے زینت دی اور اس کی نگرانی کی۔ یہ بڑے زبردست اور بڑے علم والے کی تجویز ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 9 سے 12 کا۔ تفسیر آیت 9۔ افسوس، لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجتے ہیں۔ مشرکوں پر سخت افسوس ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ وہی ہر چیز پر غالب و قادر ہے اور اس کو ہر چیز پر پورا اختیار حاصل ہے۔ انداز سے مراد نظیریں اور مثالیں اور جھوٹے معبود ہیں جنہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں۔ فرمایا کہ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ وہ ایک ایک چیز کا خالق و رازق ہے، اور جھوٹے معبود ایک مچھر کے پر کے بھی خالق نہیں۔ پہلے زمین بنی یا آسمان؟ اس آیت میں اس مجمل آیت خلق السماوات سورہ ہود کی آیت 7 یعنی اس نے آسمان و زمین 6 دن میں بنائے کی تفصیل ہے کہ پہلے زمین بنی، کیونکہ زمین بنیاد ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر اس پر عمارت بنائی جاتی ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 29 میں اس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کی تمام چیزیں بنائیں، پھر آسمان کا قصد کیا اور 7 آسمان بنائے۔ کیا تمہاری پیدائش بڑی ہے یا آسمان کی؟ کہ اللہ نے آسمان بنایا، اس کی چھت بلند کی، اسے درست کیا، اس کی رات کو سیاہ اور دن کو روشن بنایا، اور اس کے بعد زمین بچھائی، اس سے اس کا پانی اور چراگاہ پیدا کی، اور اس میں پہاڑ گاڑے تاکہ تم اور تمہارے جانور فائدہ اٹھائیں۔ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آسمان کی پیدائش کے بعد زمین بچھائی گئی، اور بچھانے کی تفسیر یہ آئی کہ اس سے پانی اور چراگاہیں پیدا کی گئیں اور اس پر پہاڑ گاڑے گئے۔ یہ آسمان کی پیدائش کے بعد کیا گیا، لیکن زمین کی پیدائش آیت کی روح سے آسمان سے پہلے ہے۔ یہی جواب ابن عباس نے دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین 2 دن میں یعنی اتوار اور پیر کے دن پیدا کی گئی۔ آیت 10 یعنی زمین میں خیر و برکت، نشوونما اور زرخیزی کی صلاحیت پیدا کی اور اس پر رہنے والوں کی روزیاں مقرر فرمائیں۔ یہ کام بھی 2 دن میں پورا کیا گیا، گویا زمین میں سب کچھ 4 دن میں تکمیل کو پہنچا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ 4 دن میں یہ کام پورا ہوا۔ پھر فرمایا کہ سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہیں، یعنی جو شخص اس بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے پوچھے تو اس کو بتا دیا جائے کہ 4 دن میں زمین کی تکمیل ہوئی۔ آیت 11
یعنی بھاپ کی شکل میں سمندر کا پانی تھا۔ پھر زمین و آسمان سے فرمایا کہ میرا حکم مانو اور خوشی سے یا بادل نخواستہ میری مرضی کے مطابق بن جاؤ۔ آسمان سے فرمایا تجھ پر سورج چاند اور تارے طلوع ہوں، اور زمین سے فرمایا نہریں اور پھل پیدا کرو۔ دونوں نے خوشی سے رب کا حکم مان لیا، یعنی فرشتے، جن اور انسان سب خوشی خوشی اطاعت پر راضی ہو گئے۔ یا آسمان و زمین ارباب عقل کے قائم مقام رکھ کر خطاب کیا گیا۔ زمین میں کعبہ اقدس کی زمین نے اور آسمانوں میں کعبے کے محاذ والی عبادت گاہوں نے جواب دیا تھا۔ آیت 12۔ ساتوں آسمان 2 دن جمعرات و جمعے میں بنائے، اور ہر آسمان میں ان کی ضرورتوں کی چیزیں پیدا کیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر فرمایا ہم نے دنیوی آسمان چراغوں سے مزین بنایا، یعنی روشن تارے اس میں بنا دیے، اور شیطانوں سے اس کی حفاظت کی کہ وہ فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں۔ پھر فرمایا یہ غالب اللہ کے پیدا کرنے کا اندازہ ہے، جس کو اپنی مخلوقات کی حرکات و سکنات کا علم ہے۔ ابن عباس طرف کہتے ہیں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں پوچھا تھا۔ فرمایا اللہ نے اتوار و پیر کو زمین پیدا کی، اور پہاڑوں کو اور ان کے فوائد کو منگل کے دن، اور درخت، پانی، شہر، آبادیاں اور غیر آباد علاقے بدھ کو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جمعرات کو آسمان بنایا، اور جمعے کو سورج، چاند، تارے اور فرشتے 3 ساعتوں میں پیدا کیے۔ دوسری ساعت میں ہر چیز کے خاصے پیدا کیے جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسری ساعت میں آدم کو پیدا کیا، جنت میں بسایا، ابلیس کو انہیں سجدے کا حکم کیا، اور آخری ساعت میں انہیں جنت سے نکال دیا۔ پھر یہودیوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ خالد رضی اللہ عنہ بولے پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ لوگوں نے کہا تم نے ٹھیک فرمایا، اسے مکمل بھی فرما دیجئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا پھر آرام فرمایا؟ اس پر آپ سخت ناراض ہو گئے۔ اور یہ آیت سورہ قاف کی آیت 38-39، یعنی ہم نے آسمان و زمین اور ان کی درمیان والی چیزیں 6 دن میں پیدا کیں، اور ہمیں تھکن نے نہیں چھوا۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ نے زمین ہفتے کے دن، پہاڑ اتوار کے دن، درخت پیر کے دن، مکروہات منگل کے دن، نور بدھ کے دن، جانور جمعرات کے دن، اور آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد جمعے کے دن پیدا کیا۔ یہ آخری مخلوق جمعے کی آخری ساعت میں عصر و مغرب کے درمیان پیدا کی گئی۔ یہ تھا سورہ فصلت کی آیت 6 سے 12 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بہذا الذکر الحکیم۔